حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نبی کو بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی سرکار کو، اس لیے کہ برے وقت کی ساتھی تھی۔ ایک بی بی نے کہا اے اللہ کے رسول، جب خدیجہ کا نام آتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ان سے اچھی ازواج دے دی، ان سے زیادہ ان کے گمان میں جوان اور ان کے گمان میں زیادہ حسین جوان اور خواتین اور آپ کو ازواج دے دی۔ آپ کو اللہ نے خدیجہ سے زیادہ اچھی خواتین دے دی۔ حضرت نے فرمایا یہ کس نے تم سے کہا ہے؟ یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، میں تنہا تھا، میں اکیلا تھا، خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا۔ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے پاس دولت نہیں تھی، تبلیغ دین میں دولت کی ضرورت تھی، پیسے کی ضرورت تھی، مجھے خدیجہ نے اپنا مال دے دیا۔ خدیجہ لینے نہیں آئی تھی میرے پاس، مجھے دینے آئی تھی۔ کون ہے جو خدیجہ کے برابر ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کے برابر ہو سکتا ہے؟ فرمایا خدیجہ الکبریٰ تم سب میں فضیلت اس لیے رکھتی ہے کہ وہ میری پہلی زوجہ ہے، وہ تم سب میں فضیلت اس لیے رکھتی ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے اولاد عطا کی ہے، کسی اور زوجہ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، اور اگر دی بھی تو اللہ نے اولاد کو واپس لے لی۔ میری نسل اگر بڑھ رہی ہے اور چلے گی تو وہ خدیجہ الکبریٰ کی وجہ سے چلے گی۔ ملکۃ العرب بیوی، سیدۃ التجار بیوی، پروردگار عالم نے اس خاتون کو کائنات میں 4 معتبر عورتوں میں سے ایک عورت قرار دیا ہے۔ ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے، جنت خدیجہ کی مشتاق ہے۔ جو عظمت، جو فضیلت سرکار نے جناب خدیجہ کی بیان کی ہے وہ کسی اور بی بی کی نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے افضل بی بی کون ہے؟ حضرت فاطمہ۔ مسلم ہے کائنات میں سب سے افضل بی بی سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سیدہ۔ جو عالمین کی عورتوں کی سیدہ ہے اس کی ماں خدیجہ ہے، ان پر ماں ہے، یہ فضیلت رکھتی ہے۔ نبی مکرم کا ساتھ دینے کی وجہ سے قریش کی عورتوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تنہا کر دیا، بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، کوئی ملنے نہیں آتی اب بیوی سے۔ اب بیوی کے پاس پیسہ بھی نہیں رہا، اتنا خرچ ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ خرچ ہو رہا ہے، ساری چیزیں بک رہی ہیں۔ 50 مبلغین بھیجے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کو 50 مختلف علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے، انہیں زیادہ راہ دینا ہے، سواریوں کا انتظام کرنا ہے ان کے لیے۔ آپ ایک انجمن، ایک ادارہ، ایک ٹرسٹ چلاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان کاموں میں پیسوں کا کتنا استعمال ہوتا ہے؟ جو عالمی تحریک ہو اس کے لیے پیسہ کتنا چاہیے ہوگا۔ 50 مبلغین کو، صحابہ کرام کو بھیجا جا رہا ہے کہ آپ فلاں فلاں یمن آپ جائیے، مصر آپ جائیے، عمان آپ جائیے، قطر آپ جائیے، مثلا 50 علاقوں کے اندر بھیجا جا رہا ہے مبلغین کو، ان کے لیے زیادہ راہ کا اہتمام کرنا ہے، سواریوں کا اہتمام کرنا ہے، پیچھے ان کے بچے کھانے پینے کے لیے مشکل میں نہ جائیں، ان کے گھر والوں کے لیے یہ قوت دینا ہے، ان کے گھر والوں کے لیے سامان کا مہیا کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ کا مال صرف ہو رہا ہے۔ ہجرت کے موقع پر اصحاب صفہ وہ نبی مکرم کے یہاں سے لے رہے ہیں، اگرچہ حضرت خدیجہ کے اس وقت رحلت ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ ہجرت سے پہلے رحلت ہو گئی ہے۔ اور اگر میں یوں کہہ دوں، اور میں کیا کہوں، اللہ نے کہا ہے اور پیغمبر نے فرمایا ہے، میں ان کی تعلیم کی روشنی میں ایک جملہ کہہ دوں کہ خدیجہ اور ابو طالب کے بغیر تو اب مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ان دونوں کی رحلت ہو گئی، پیغمبر مکہ چھوڑ دو۔ 2 بڑی مصیبتیں پروردگار عالم نے نبی مکرم کو 1 سال میں دی ہیں، ایک حضرت ابو طالب کی رحلت اور ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رحلت۔ 3 دن اگر سوگ منایا جاتا ہے تو ہمارے ملک کا پرچم سرنگوں رہتا ہے۔ سرکار نے 1 سال تک سوگ منایا ہے، 1 سال عام الحزن، سال بھر غم منایا ہے حضرت خدیجہ کا۔ مال حضرت خدیجہ کا خرچ ہوتا۔ 2 جملے فضائل کے اور سنا دوں۔ بی بی کا ایک لقب ہے سیدۃ التجار، تاجروں کی سیدہ۔ اس نے اتفاق ہے کہ تاجروں کے گھر میں بیٹھا ہوں، تاجروں کی سیدہ۔ پردہ باریک سا آویزہ ہوتا تھا اور
ساری دنیا کے بازار عکاظ جب لگتا تھا، توجہ میری طرف ہے نا بازار عکاظ جب لگتا تھا، عالمی منڈی جب لگتی تھی، بازار عکاظ عالمی منڈی ہوتی تھی، پوری دنیا کے لوگ اپنا جنس اپنا مال لے کر آتے تھے بازار عکاظ میں، اور ہر ایک کی وہاں دکان لگتی تھی اور وہاں سے وہ فروخت کرتا تھا، اور اگر مزید چاہیے ہوتا تھا تو پھر چند مہینوں کے بعد اس کو وہاں پہنچوایا جاتا تھا۔ آج بھی آپ کہہ لیجیے جدید دور میں جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہے اور عالمی منڈیاں ہیں، یہ پرانا دستور۔ جب بازار عکاظ لگتا تھا تو بازار عکاظ میں آنے والے تاجر اس وقت تک مارکیٹ کے اصول طے نہیں کرتے تھے، ریٹ اور دام طے نہیں کرتے تھے، آداب اس سال کی مارکیٹ کے طے ہوتے تھے حضرت خدیجہ سے میٹنگ کرنے کے بعد، ملاقات کرنے کے بعد۔ اس وقت تک طے نہیں ہوتا تھا کہ اس سال بازار عکاظ کا نظام کیا ہوگا، کیسے چلے گا، کب تک چلے گا، فلاں چیز کا کیا ریٹ ہوگا، فلاں چیز کا کیا ہوگا۔ حضرت خدیجہ کے گھر میں نشست ہوتی تھی اور بی بی کی مشورے سے، بی بی کے کہنے کے مطابق وہ طے پاتا تھا۔ ایک باریک سا پردہ آویزہ ہوتا تھا، سیدہ اس طرف بیٹھی ہوتی تھی، ادھر سارے تاجر بیٹھے ہوتے تھے، اور پھر کہا جاتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کہا سیدہ کے پاس سے آئے۔ تاجر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سیدہ کہتے تھے، ہماری سرکار، ہماری سیدہ جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اپنے بابا کا مال تھا، عجیب اتفاق ہے، عجیب حسن ہے تاریخ کا، جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہو، جس دور میں خواتین کی کوئی وقت نہ ہو، احترام نہ ہو، اس دور میں ایک بہت بڑے تاجر حضرت خویلد کا سارا مال اور سارا مال تجارت اور سارا کاروبار ایک بیٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور بیٹی بھی ثابت کر رہی ہے کہ لڑکیاں کتنی ذہین ہو سکتی ہیں، عورتیں کتنی سمجھدار ہو سکتی ہیں۔ توجہ نا بات، حضرت خدیجہ، سارا مال حضرت خدیجہ نے نبی مکرم کے حوالے کر دیا، اور اسلام کی تبلیغ میں ابتدائی دور میں، پھر تو مسلمان ماشاءاللہ بڑھتے چلے گئے۔ مولا علی نے بھی نہج البلاغہ میں فرمایا، صحابہ کرام کے بارے میں پورا خطبہ دیا صحابہ کی عظمت پر۔ صحابہ کی عظمت مولا کائنات سے کوئی پوچھے، اور ہمیں اس عظمت کا اقرار کرنا چاہیے، اسے دہرانا بھی چاہیے۔ نبی کے برے وقت کے ساتھی، نبی کی پریشانیوں میں نبی کا ساتھ دینے والے، وہ احد میں شہید ہونے والے ہیں، وہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام، وہ سفروں میں مارے جانے والے صحابہ کرام، سلام ہو صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر۔ مولا نے پورا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں صحابہ کرام کی عظمت پر۔ مال دیا جا رہا ہے، جب یہ مضبوط ہو جائیں گے تو پھر حضرت خدیجہ کے مال کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ اب پھیل چکا ہے، لوگ آ گئے اور لوگ شریک ہو گئے، کاروان بڑھتا رہا، مسافر بڑھتے رہے، کاروان چلتا رہا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال دے دیا، اور یہاں تک کہ قریش کی عورتوں نے آ کے جب ٹوکنا شروع کیا کہ تم نے یہ کیا کیا، تو آپ نے نبی مکرم کی ایک جملہ بھی برائی کا سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ کوئی اگر مخالفت میں سرکار کی بات کرتا تھا، وہ بیوی اور شوہر کے رشتے کی بنیاد پہ نہیں تھا، ایمان کے رشتے کی بنیاد پہ تھا۔ ایک جملہ بھی سرکار کی توہین میں حضرت خدیجہ سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے سارے شہر سے اپنا تعلق توڑ لیا، مگر اللہ کے رسول سے اپنا تعلق مضبوط کر دیا۔ اور جب سب چھوڑ گئے اور جناب سیدہ زہرا کی بیوی کی ولادت قریب ہونے لگی، تو ایک دن نبی مکرم سے فرمانے لگی کہ میں قریب الولادت ہوں، میری بچی اس دنیا میں آنے والی ہے، مگر میں پریشان ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ حضرت نے فرمایا خدیجہ ناراحت نہ رہو، پریشان نہ ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، جس کی خاطر تم نے یہ روش اختیار کی ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ چند لمحوں کے بعد، یعنی کچھ دیر کے بعد، جب سرکار دوبارہ سامنا ہوا حضرت سے، تو فرمانے لگی، مسکرانے لگی، فرمانے لگی اے اللہ کے رسول مبارک ہو، میری پریشانی دور ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ فرمانے لگی کہ جب میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اکیلی ہوں، تنہا ہوں، اور آپ نے مجھے وہ تسلی دی اور آپ چلے گئے، اس کے بعد یہ جو بچی میرے شکم میں ہے مجھے آواز دے کر کہتی ہے امی لا تحزنی ولا ترہبنی ان اللہ مع ابی، اے میری اماں ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ یہ بچی مجھ سے باتیں کر رہی ہے، مجھ سے گفتگو کر رہی ہے، مجھے سہارا دیتی ہے، تسلی دیتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا 10 ہجری میں حضرت خدیجہ کی رحلت ہوئی، معافی لیا 10 بعثت میں، 10 بعثت میں، 10 بعثت میں حضرت خدیجہ کی رحلت ہوئی۔ 3 سال کے بعد
اسی سال پیغمبر ہجرت فرمائیں گے اور 10 سال کیونکہ مدینے میں رہے ہیں اور 13 برس کیونکہ مکے میں رہے ہیں، تو اسی سال پیغمبر کو حکم ہوگا کہ آپ مدینے کو چھوڑ دیں۔ ہمارے ہاں بی بی زہرا کی ولادت 5% ہے، اہل سنت کے ہاں 5 سال قبل از بعثت ہے۔ ان کے مطابق بی بی 28 سال کی ہیں، ہمارے مطابق بی بی 18 سال کی ہے جب شہادت ہو رہی ہے بی بی کی۔ اور جب جناب خدیجہ الکبریٰ کی رحلت ہو رہی ہے تو بی بی تب کی کیفیت میں اس دنیا سے گئی ہیں۔ تو آپ بستر پر تشریف فرما تھیں، بستر علالت پر تھیں، آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ کم سنی کی کیفیت میں اپنی ایک سہیلی کے ساتھ صحن خانہ میں کھیل رہی ہیں۔ اسی اثنا میں نبی مکرم کی آمد گھر میں ہوئی تو نبی سے فرمانے لگی کہ میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا، وصیتیں فرمائی۔ فرمایا میری ساری چیزیں جب فاطمہ کی شادی ہو تو میری ذاتی ساری چیزیں فاطمہ کو دے دیجیے گا، اور اللہ کے رسول جب فاطمہ کو رخصت کرنے لگے تو اسے اکیلا مت چھوڑیے گا، اس کے ساتھ ایک گھر کی خاتون ضرور بھیجیے گا کہ نئے گھر میں جا کر مانوس ہونے میں اسے وقت لگے گا۔ ہمارے یہاں دستور ہے کہ عورت ساتھ جاتی ہے جب رخصت ہوتے ہیں بچی۔ سب سے پہلے پیغمبر نے جناب زہرا کے ساتھ ایک خاتون کو بھیجا ہے، اپنی زوجہ کو بھیجا ہے، بیوی ام سلمہ کو بھیجا ہے، اور یہ سنت بن گئی کہ لڑکی کو جب رخصت کریں تو اس کے ساتھ کسی ایک بیوی کو ضرور بھیجیں۔ نبی مکرم چلے گئے، حضرت فاطمہ کو قریب بلا کر کہا فاطمہ اپنے بابا سے کہو میرے پاس کفن نہیں ہے، وہ اپنے کرتے میں مجھے دفنائیں۔ پیغمبر سے کہو کہ پیغمبر مجھے اپنے کرتے میں دفنائیں۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بابا سے کہا بابا میری ماں کہہ رہی ہے میرے پاس کفن نہیں ہے، مجھے اپنے کرتے میں دفنائیں۔ جب جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی پیغمبر اکرم نے اپنے کرتے میں کفن دیا ہے جناب خدیجہ۔ قبر میں اترے اور خاک سے مخاطب ہوئے، لحد سے مخاطب ہوئے، خبردار یہ فاطمہ کی ماں ہے، خبردار اس نے اللہ کے رسول پر احسان کیے ہیں، خبردار فشار قبر خدیجہ الکبریٰ پہ نہ ہونے پائے۔ خود لیتے ہیں قبر میں پہلے جناب خدیجہ کی، پھر جناب خدیجہ کو قبر میں اتارا ہے۔ عزیزانو میں اور آپ ہم سب مل کر جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دیں، جناب خدیجہ ماں کا پرسہ بیٹی کو دیں، سلام ہو۔ چھوٹی سی بچی یتیم ہو رہی ہے نا جناب زہرا، کم سنی کے عالم میں یتیم ہو رہی ہے، ماں سے دور ہو رہی ہے جناب فاطمہ زہرا۔ لیکن عزاداروں اتنا ضرور ہے بی بی فاطمہ زہرا کو پرسہ دیتے ہوئے ایک جملہ ضرور کہوں گا، بی بی آپ بظاہر چند سال کی ہیں اور ماں کا جنازہ دیکھ رہی ہیں، مگر نبی مکرم نے کتنا آپ کو پیار دیا ہوگا ماں کے مرنے کے بعد۔ کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے استقبال میں، کبھی آپ کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، سلام ہو سکینہ بنت حسین، سلام ہو حسین کی بیٹی سکینہ پر۔ ان کا سال اور سن بھی تو 4 سال سے زیادہ نہیں تھا۔ خود جناب فاطمہ زہرا کے جنازے سے امام حسن اور امام حسین کو علیحدہ کیا، کیسے کیا؟ جب امام حسین جا کر اپنی ماں کے سینے سے لگے، جب بیوی کے ہاتھ کفن سے باہر آئے اور مولا امام حسین اپنی ماں کے سینے سے جا کر لگے تو ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے علی حسین کو علیحدہ کر لیجئے، عرش الہی کے فرشتوں میں تلاطم ہے، گریہ ہے، فرشتے رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، حالت متغیر ہے۔ کیسے مولا کائنات نے امام حسین کو جناب زہرا کے جنازے سے علیحدہ کیا ہوگا؟ یقیناً پیار سے کیا ہوگا اور محبتوں کے ساتھ اور شفقتوں کے ساتھ امام حسین کو ماں کے جنازے سے علیحدہ کیا ہوگا۔ لیکن سلام ہو سکینہ بنت حسین پر، کوئی ہاتھ اٹھاتا تھا، کوئی تعزیانہ اٹھاتا تھا، کوئی جناب سکینہ کو سمداد سے لاشے سے اٹھاتا تھا۔ جب قافلہ زنانوں تکلف کر کے نہیں روئیں گے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے۔ آج شب رحلت ہے، شب وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ جب قافلہ تیار ہو گیا تو جناب زینب نے فرمایا سکینہ دکھائی نہیں دے رہی، تو امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میں نے بابا کی لاشے کے قریب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔
جیسے ہی جناب زینب بڑھی ہے اس جانب جہاں امام حسین کا لاشا ہے، کیا دیکھا جناب امام حسین کے قریب جناب سکینہ بیٹھی ہوئی بابا سے باتیں کر رہی ہیں۔ فرمانے لگی سکینہ اٹھو، قافلہ تیار ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے، اس سے پہلے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، ہم ایک ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوی فرمانے لگی پھوپھی اماں آپ چلی جائیے، میں بابا کے پاس رہوں گی۔ حضرت نے فرمایا سکینہ تم بابا کے پاس اکیلی کیسے رہ سکو گی، یہ بیابان ہے، یہ صحرا ہے۔ فرمانے لگی پھوپھی اماں آپ چلی جائیے، اس لیے کہ میرے بابا کو ابھی کفن نہیں ملا، میرے بابا کو بھی دفنایا نہیں گیا ہے، میں کیسے بابا کا لاشا چھوڑ کر چلی جاؤں۔ فرمانے لگی میں نے سنا ہے کہ ابو ذر کی جب رحلت ہوئی تو ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی اور کوئی نہ تھا جو غسل و کفن دیتا، تو ابو ذر کی بیٹی جو تھی وہ ایک رستے پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور مسافروں سے کہتی تھی کہ پیغمبر کے صحابی کا جنازہ ہے، اسے دفنا دیا جائے۔ لوگوں نے لا کر جناب ابو ذر کا جنازہ دفنایا تھا۔ پھوپھی اماں جب سب چلے جائیں گے میں بھی رستے پر جا کے بیٹھ جاؤں گی اور لوگوں سے کہوں گی کہ یہ نبی کے نواسے کا جنازہ ہے، جو نبی کے دوش پر بیٹھا کرتا تھا اس کا جنازہ ہے، جو نبی کی زبان چوستا تھا اس کا جنازہ ہے۔ عزیزانو سنیں گے، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ ابھی جناب سکینہ امام جناب زینب سے یہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی اماں آپ چلی جائیے، میں بابا کے جنازے کو دفنا کراؤں گی، میں اس وقت تک جنازے سے نہیں اٹھوں گی جب تک بابا کا جنازہ دفنا نہ دیا جائے۔ ابھی سکینہ یہ بات کر رہی تھی کہ شمر تازیانہ لے کے قریب آیا۔ مجھ سے بیان نہیں ہوگا جو مقتل کا جملہ ہے، میں صرف اشارے میں ایک جملہ کہہ کر مجلس کو مکمل کر رہا ہوں۔ اس ظالم نے بیوی کے سر پر ہاتھ بڑھایا اور بیوی یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی پھوپھی اماں اس سے کہیے مجھے ہاتھ نہ لگائے، میں ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ بابا کا لاشا مڑ مڑ کر دیکھتی رہی، الوداع الوداع کہتی رہی۔ ایک بیٹی کا باپ سے رخصت ہونا قیامت کا منظر تھا۔ واہ حسینہ، واہ باسرا، واہ لنکبرا، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔